السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم سامعین، عمرہ ایک عظیم عبادت ہے اور بڑے اجر والی عبادت ہے۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، سال میں کسی بھی وقت عمرہ ادا کیا جا سکتا ہے، لہٰذا جو مرد یا عورت مستطیع ہوں حج کی طرح عمرہ کرنا بھی اس پر واجب ہے۔ عمرے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے، پھر بھی بہت سارے لوگ جہالت کی وجہ سے عمرے کی ادائیگی میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں آسان طریقہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ عمرے کی ادائیگی میں محض 4 کام ہیں، صرف اور صرف 4 کام۔ ان 4 کاموں کو آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل بھی میں آپ لوگوں کو آگے بیان کروں گا۔ پہلا کام میقات سے احرام باندھنا، دوسرا کام مکہ پہنچنے کے بعد طواف کرنا، تیسرا کام صفا و مروہ کے ساتھ چکر لگانا یعنی سعی کرنا، اور چوتھا اور آخری کام سر کے بال کٹانا۔ اب ان کے علاوہ عمرے کے ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، میں آگے آپ کو بیان کروں گا۔ ان کو بیان کرنے سے پہلے اس عمرے کے طریقے کو میں تفصیلاً آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عمرے کا پہلا جو کام ہے میقات سے احرام باندھنا، پہلے احرام کے معنی کو سمجھ لیں، پھر میقات سے احرام باندھنے کا طریقہ ہم لوگ جان لیں گے۔ احرام کہتے ہیں حج یا عمرے کی نیت کرنا، جیسے کوئی میقات پر غسل کر کے احرام کی چادر لگا کر اپنی زبان سے کہے کہ لبیک عمرۃ، یہ الفاظ کہتے ہی وہ احرام میں داخل ہو جائے گا، اور احرام کی ممنوعات سے اس کو پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ میقات سے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر سے حج و عمرے کے واسطے آنے والوں کے لیے مکہ کے چاروں طرف 5 میقات متعین فرمائی ہیں۔ حج یا عمرہ کرنے والا ان میقات سے جو اس کے لیے قریب میقات ہے وہاں سے احرام باندھ دے گا۔ ان 5 میقاتوں کی تفصیل آپ کے سامنے میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ پہلے میقات یلملم کہتے ہیں۔ یلملم یہ انڈیا، پاکستان، چین، یمن اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اس راستے سے گزرے، تو انڈیا والوں کو چاہیے کہ اس سے پہلے احرام باندھ لیں۔ سفید و صاف ستھری 2 بغیر سلی ہوئی چادر پہن لیں اور زبان سے کہیں لبیک عمرۃ۔ اب آپ احرام میں داخل ہو گئے۔ جن کے لیے میقات پر غسل کرنا اور احرام کی چادر پہننا کسی بھی سبب کی وجہ سے مشکل ہے، وہ اپنے گھر سے غسل کر کے احرام کی چادر پہن کر میقات سے گزرتے وقت زبان سے نیت کر لے، یعنی لبیک عمرہ کہہ لیں، احرام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جو لوگ کسی دوسرے ملک یا دوسرے شہر سے بذریعہ فلائٹ عمرے کے لیے آ رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں ہی غسل کر کے احرام کی چادر پہن لیں، اور جب فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے، میقات کے قریب آ جائیں، بتا دیں وہاں پر جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں یا جن کے ساتھ آپ جا رہے ہوں کہ میقات سے پہلے اطلاع کر دیں، تاکہ آپ لوگ اپنی زبان سے کہہ سکیں کہ لبیک عمرۃ۔ احرام باندھ لینے کے بعد ممنوعات احرام سے بچتے رہیں گے۔ میقات سے لے کر مکہ پہنچنے تک بلند آواز سے تلبیہ پکارتے رہیں گے۔ عورتیں آہستہ تلبیہ پکاریں۔ تلبیہ کے الفاظ اس طرح ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح کے الفاظ آپ دہراتے رہیں گے۔ عمرہ کا ارادہ کرنے والی کسی عورت کو میقات پر یا اس سے قبل حیض و نفاس آ جائے تو وہ بھی غسل کر کے احرام باندھ سکتی ہے اور پاک ہونے تک احرام میں باقی رہے گی۔ جب پاک ہو جائے
تو غسل کر کے عمرہ کرے گی، اسے میقات پر جانے اور دوبارہ احرام باندھنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ وہ پہلے ہی سے احرام کی حالت میں ہے اور حالت حیض و نفاس میں ذکر و دعا ممنوع نہیں ہے، لہذا تلبیہ پکارنے اور ذکر و دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس مرد یا عورت کو کسی قسم کا خدشہ ہو، ایک محسوس کر رہے ہوں کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا کوئی چیز میرے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر مجھے کوئی روکنے والا روک دے تو میرا احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں تو مجھے روک دے۔ بعض عورت اس شرط کے لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ احرام باندھنے کے بعد آگے عمرے کی ادائیگی میں کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو عمرہ کرنے والے مرد یا عورت احرام کھول کر حلال ہو جائیں گے، اس پر نہ کوئی فدیہ ہوگا، نہ عمرہ مکمل کرنا ضروری ہوگا، نہ عمرے کی قضا کرنا ہوگا اور نہ ہی بال کٹانے ہوں گے۔ البتہ یہ شرط ہے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اس شرط کو لگا کر آپ جو ہے اپنے عمرے کی شروعات کر سکتے ہیں۔ یہ رہا پہلا طریقہ۔ عمرے کا دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے بیت اللہ کا طواف کرنا۔ راستے بھر تلبیہ پکارتے احرام کی حالت میں ہم مکہ پہنچے ہیں، ابھی اب تلبیہ بند کر دینا ہے ہمیں اور بیت اللہ میں داخل ہو کر عمرے کا دوسرا کام یعنی طواف کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگر اس وقت کوئی فرض نماز ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں فرض نماز پڑھ لیں، لیکن اگر نماز کا وقت نہ ہوا ہو یا نماز میں ابھی وقت باقی ہے تو فوراً طواف شروع کر دینا چاہیے۔ یہاں یہ بات جان لیں کہ طواف کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن طواف کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چادر پہنے ہیں، آپ اوپر والی جو چادر پہنے ہیں، اوپر والی چادر کو استباء کی شکل میں کر لیں، جیسے آپ کو یہاں پر اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ استباء کس کو کہتے ہیں، یعنی دایاں کندھا کھول لیں اور چادر کے دائیں سرے کو دائیں ہاتھ کے بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ اس طرح دایاں کندھا کھلا اور بایاں کندھا ڈھکا ہوگا۔ پھر حجر اسود کے پاس آ جائیں اور یہاں سے طواف شروع کریں۔ طواف شروع کرتے وقت حجر اسود کی طرف دایاں ہاتھ اٹھا کر اشارہ کریں اور زبان سے ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ ہر چکر حجر اسود کے سامنے سے شروع ہوگا اور اسی پر ختم ہوگا۔ عمرہ کرنے والا طواف کے دوران کعبے کو اپنے بائیں جانب رکھے۔ عمرہ کرنے والے کو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا مسنون ہے۔ رمل کا مطلب ہے قریب قدم رکھ کر تیزی کے ساتھ چلنا۔ حجر اسود سے لے کر حجر اسود تک 1 چکر ہوتا ہے، ہمیں اسی طرح 7 چکر پورا کرنا ہوگا۔ ہر چکر میں حجر اسود کے پاس دایاں ہاتھ اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہوگا۔ حجر اسود سے پہلے ایک کونا ہے جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، یہاں سے جس کو رکن یمانی ہم کہتے ہیں، اس رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک یہ دعا بار بار پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بقیہ جگہوں پر کوئی بھی دعا، ذکر اور تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہر چکر کی الگ الگ مخصوص دعا جو عوام میں مشہور ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ طواف و سعی کے دوران مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں جو بھی دعا آپ کو کرنی ہے کر سکتے ہیں۔ 7 چکر طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس یا حرم شریف میں جہاں جگہ ملے وہاں طواف کی 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ نماز شروع کرنے سے پہلے مرد حضرات دایاں کندھا ڈھک لیں جو طواف میں کھولا تھا ہم نے، کیونکہ طواف کے اندر ہم نے دایاں کندھا کھولا تھا، اس کو نماز کی شرائط میں سے ہے کہ ہم اس کو ڈھک لیں، اس کو پھر ہم اپنے احرام کو اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے کاندھے پر کچھ نہ ہو۔ پھر 2 رکعت اس طرح پڑھیں، پہلی رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کریں اور دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں۔ عمرہ کا تیسرا کام صفا و مروہ کی سعی کرنا۔ طواف اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد
صفا پہاڑ پر جائیں اور کعبہ کی طرف چہرہ کر کے پہلے یہ آیت تلاوت کریں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ دعا میں کعبہ کی طرف ہی آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ صفا سے اتر کر مروہ کی طرف عمومی چال میں چلیں، یعنی آہستہ جیسے آپ چلتے ہیں ویسے چلیں، اور چپ نہ رہیں۔ طواف کی طرح یہاں بھی آپ ذکر و دعا اور تلاوت وغیرہ میں مشغول رہیں۔ وہاں پر ہرے لائٹ لگے ہوئے ہیں، وہاں پر مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوڑ لگائیں، ہر چکر میں لگائیں، لیکن عورتیں عام طور پر جیسے وہ چلتی ہیں اسی طرح چلیں۔ جو لوگ بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، معذور ہیں، جو دوڑ نہیں سکتے، وہ بھی آرام سے جیسے چل رہے ہیں ویسے چل سکتے ہیں۔ اب مروہ جب پہنچ گئے ہم، وہاں پر بھی ہم لوگوں کو قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ وہاں پر بھی یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا پھر یہاں پر بھی ہم لوگ پڑھیں گے، ہر چکر میں، صفا پر بھی مروہ پر بھی۔ پھر ہاتھ اٹھا کر جو چاہیں مروہ پر بھی ہم دعا کریں گے۔ صفا سے مروہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر ہوتا ہے۔ اس طرح 7 چکر پورے کرنے کے بعد سعی کے 7 چکروں کی الگ الگ مخصوص دعا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ سعی میں اگر آپ تھک جاتے ہیں، تھکان محسوس کرتے ہیں اور کچھ دیر بیٹھ کر آرام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کر آرام کر کے زمزم پی کر مزید تازہ ہو کر آپ سعی مکمل کر سکتے ہیں۔ عمرے کا چوتھا اور آخری کام حلق یا قصر کروانا، یعنی بال کٹوانا۔ جب آپ صفا و مروہ کی سعی کر لیتے ہیں تو اب آپ کے ذمے آخری کام اپنے سر کے بال کو منڈوانا یا کٹانا ہے۔ عورتیں انگلی کے 1 پور کے برابر سر کے بالوں کو جمع کر کے بال کاٹ سکتی ہیں۔ وہ خود بھی اپنے بال کاٹ سکتی ہیں، دوسروں کے بال بھی کاٹ سکتی ہیں۔ اپنے بال سے پہلے کسی کے دوسروں کے بال کاٹ دیے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح بال کاٹنے کے بعد عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب احرام کی چادر اتار دیں۔ جو پابندی احرام کی وجہ سے تھی وہ ساری کی ساری پابندی اب ختم ہو جائے گی۔ جو طریقہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ایک آسان طریقہ ہے۔ اس آسان طریقے کو ایک مرتبہ غور سے سن لیں اور جو دعائیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے سنائی ہیں ان دعاؤں کو یاد کر لیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اب آئیے عمرے کے کچھ ارکان ہیں۔ عمرے کے صرف اور صرف 3 ارکان ہیں۔ پہلا رکن ہے احرام باندھنا، دوسرا رکن ہے طواف کرنا اور تیسرا رکن ہے سعی کرنا۔ اس کے بعد عمرے کے 2 واجبات ہیں، وہ بھی غور سے سن لیں۔ پہلا واجب ہے میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب ہے مردوں کے حق میں بال منڈوانا یا پورے سر سے بال چھوٹا کروانا، اور عورتوں کے حق میں انگلی کی 1 پور برابر بال کٹانا۔ واجبات کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سنتوں میں داخل ہیں، جیسے احرام کے وقت غسل کرنا، عورت و مرد کے لیے دونوں کے لیے، جسم میں خوشبو لگانا، احرام کا لباس سفید پہننا مردوں کے لیے، احرام باندھ کر تلبیہ پکارنا، طواف میں استباع کرنا یعنی دائیں کندھے کو کھلا رکھنا، طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل یعنی تیز تیز چلنا، رکن یمانی کو چھونا، حجر اسود کا بوسہ لینا یا اشارہ یا استلام کرنا، سعی میں مردوں کا ہری بتی کے درمیان دوڑنا، دوران عمرہ طواف و سعی میں ذکر اور دعا میں مشغول رہنا، بطور خاص رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھنا اور صفا و مروہ پر دعا کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سنتوں میں داخل ہیں۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی رکن چھوڑ دیا تو اس کا عمرہ نہیں ہوگا، اور اگر اسی طریقے سے کسی نے عمرے میں کوئی واجب چھوڑ دیا
تو دم دینے سے عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی سنت چھوڑ دیتا ہے تو عمرہ صحیح ہے، پھر بھی کوشش یہ ہو کہ مکمل سنت کے مطابق عمرہ کیا جائے۔ احرام کی حالت میں کچھ چیزیں ممنوع ہیں۔ حالت احرام میں 10 کام ممنوع ہیں۔ نمبر 1 بال کاٹنا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 سلا ہوا کپڑا پہننا، نمبر 4 خوشبو لگانا، نمبر 5 پر کوئی چیز ڈھانپنا، نمبر 6 عورتوں کے لیے دستانہ یا برقع وغیرہ پہننا، لیکن تاہم اگر کسی وجہ سے عورت چاہتی ہے کہ وہ اپنا چہرہ وغیرہ چہرے کو چھپانے کی اجازت دی ہے۔ نمبر 7 بیوی کو شہوت سے چھونا، نمبر 8 نکاح کرنا، نمبر 9 جمع کرنا، نمبر 10 شکار کرنا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ 10 چیزیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے گنوائی ہیں، ان کو کرنا احرام کی حالت میں حرام ہے، منع ہے، نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان ان چیزوں میں سے کوئی چیز کر لیتا ہے تو میں نے بالترتیب جو چیزیں گنائی ہیں ان چیزوں کو آپ غور سے سن لیں۔ 1 سے لے کر 7 جو ممنوعات ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ جلا علمی یعنی انجانے میں ان 7 ممنوعات میں سے کسی کا بھی ارتکاب کر لے تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر عمداً جان بوجھ کر کسی کا ارتکاب کیا تو فدیہ دینا ہوگا۔ فدیہ میں یا تو 3 دن روزہ رکھے گا، یا مکہ میں 1 ذبح جانور کرے گا، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اگر اس کے بعد والی چیز، جیسے میں نے 8ویں چیز آپ کے سامنے بیان کی، نکاح کرنا، نکاح میں کوئی فدیہ نہیں ہے، لیکن دوران عمرہ یعنی احرام کی حالت میں جمع کرنے سے عمرہ فاسد ہو جاتا ہے، اور فی الحال اپنا عمرہ مکمل کرے گا، بعد میں اس عمرے کی قضا کرے گا اور 1 بکری ذبح کرے گا۔ شکار کرنے کی صورت میں اسی کے جیسا جانور اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ یہ رہی کچھ چیزیں ممنوعات احرام۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو گنائی ہیں، ارکان، واجبات، سنتیں اور ممنوعات احرام کو بار بار سنیں اور اس کو یاد رکھ لینے کی کوشش کریں۔ کچھ عمرے کے متعلق کچھ مسائل جو اہم مسائل ہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے سامنے وہ مسائل آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، جو لوگ جاتے ہیں کہ بار بار کوئی عمرہ کر رہا ہے، ارے بھائی میں تو ایک ہی عمرہ کیا۔ ان سارے مسائل کے متعلق جو احکام ہیں، میں ان احکام کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ سارے مسائل بغور سماعت فرمائیں۔ ایک پہلی چیز یہ ہے کہ عمرہ کرنے والوں میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بار بار عمرہ کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وطن واپس ہونے پر فخریہ بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے اتنے عمرے کیے۔ یاد رہے کہ ایک سفر میں 1 عمرہ کافی ہے، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب کا طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر 19 دن مکہ میں ٹھہرے، آپ نے بار بار عمرہ نہیں کیا۔ اسی طرح عمرۃ القضاء کے موقع سے 3 دن مکہ میں ٹھہرے رہے، آپ نے روزانہ یا 1 دن میں کئی عمرے نہیں کیے۔ کوئی مکہ میں ہفتہ، 10 دن یا کچھ دن یا 5 دن ٹھہر کر مدینہ چلا گیا، وہاں سے پھر مکہ آ رہا ہے، تو یہ ایک دوسرا سفر شمار ہوگا۔ اس دوسرے سفر میں میقات سے دوسرے عمرے کا احرام باندھ کر عمرہ کر سکتا ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے، عمرہ کرنے سے پہلے یہ چیزیں ہونی ضروری ہے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ صحیح ہو، یعنی ہمارے اندر دینداری ہو، شرک و بدعت کرنے والوں سے ہم دور رہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کسی کی حق تلفی نہ کی ہو، ہم نے حلال پیسے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا سفر کیا ہو، ہم نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے عمرہ کیا ہو۔ اس عمرے میں لوگوں کے لیے دکھاوا، دنیا طلبی اور شہرت نہ ہو۔ ہم نے سنت کے مطابق جیسے میں نے اوپر بیان کیا ہے عمرہ ویسے کیا ہو، تو اپنے رب پر یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ عمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ لیکن اگر کچھ باتوں میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں تو اس کی اصلاح کر کے پھر سے کامل طور پر عمرہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول کرے گا۔ آج کل لوگ عمرہ نکلنے سے پہلے عمرے کا پرچار کرتے ہیں، دعوت پہ دعوت کھاتے ہیں، گھوم کر سب سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگوں سے رسماً معافی طلب کرتے ہیں۔ عمرے پہ جاتے وقت ملاقاتیوں کا بڑا ہجوم ان کے پاس لگا رہتا ہے۔
جو مالا پہنانا چاہتے ہیں وہ مالا پہنا کر رخصت کرتے ہیں۔ واپسی پر بھی اسی طریقے سے لمبی لمبی قطاریں، لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر لوگ مالا پہنا کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ کیا اس طرح کا عمل، اس طرح کا نمونہ عہد رسول اور اسلاف کی سیرت میں موجود تھا؟ عمرہ ایک عظیم الشان عبادت ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس کا تقاضا ہے کہ بغیر ہنگامہ کیے چپ چاپ اللہ کی رضا کے لیے عمرہ کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادت کو قبول فرمائے۔ کیا نماز کو آتے ہوئے لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتے ہیں کہ میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، دیکھو میں سحری کر رہا ہوں، دیکھو میں روزہ رکھ رہا ہوں؟ عمرہ بھی ویسے ہی عبادت ہے، اس میں بھی اخلاص کے ساتھ ہمیں عمرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ آپ کو صحیح مسلم 1905 کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں ذکر کیا گیا کہ شہرت کی وجہ سے جہاد کرنے والے، علم حاصل کرنے والے اور مال خرچ کرنے والے جو لوگ شہرت کے لیے کرتے ہیں، جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا ان کو۔ تو جو شہرت کے لیے عمرہ کرے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا، اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں عمرے کی انجام دہی میں عمرہ کرتے وقت ایسے رسم و رواج سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسے اعمال سے بچنا چاہیے جو اعمال شہرت پر کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں۔ ہماری عبادت کے اندر جو اخلاص ہے اس اخلاص کو ختم کر دینے والے اعمال سے ہمیں رک جانا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے اخلاص کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔